کون ظالم ہوگا جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کچھ وحی نہیں کیا گیا، یا یہ کہے کہ میرے قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں تمہارے پاس اس کے مثل لاؤں گا جو اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر تو دیکھے کہ جب ظالم موت کی سختی میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے اور اپنے نفسوں کو نکال رہے ہوں گے، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوائی کے عذاب کا، اور اس کی وجہ سے جو تم اللہ پر ناحق بات کہتے تھے اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ گزشتہ درس میں بھی اس آیت کی پہلے حصے کے اوپر گفتگو ہوئی تھی کہ من اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس جھوٹ کے اندر وہ شخص سب سے پہلے داخل ہے جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ کے اختیارات غیروں کے اندر مان کر یہ کہتا ہے کہ یہ میرے وسیلہ بنتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور اللہ نے اس کو وسیلہ بنانے کا نعوذ باللہ حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ کو کسی وسیلے اور سیڑھی کی ضرورت نہیں، وہ بغیر واسطوں کے براہ راست سننے والا ہے۔ آگے دوسرا جملہ فرمایا قال اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء، یا یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کچھ وحی نہیں کیا گیا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب کا یہی دعویٰ تھا، حضور کے دور کے اندر اسود عنسی کا یہی دعویٰ تھا، اور اس کے بعد کئی جھوٹے مدعیان نبوت گزرے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بھی وحی نازل ہو رہی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیکون من بعدی 30 کذابون دجالون، میرے بعد قریب میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، الا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خبردار سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کو کئی احادیث 100 قرآن کی آیات ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں اور 200 احادیث ختم نبوت کی موجود ہیں، حالانکہ کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے ایک آیت کا ہونا ہی کافی ہوتا ہے، ایک حدیث کا ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو خوب تاکید سے بیان فرمایا۔ اسی کے اندر ہماری اس صدی کے اندر قادیان سے مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی یہی کہا کہ میں ملہم من اللہ ہوں، مجھے بھی اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، میرے اوپر بھی الہام ہوتا ہے، چنانچہ بہت ساری کتب کو انہوں نے نعوذ باللہ قرآن کے مقابلے میں لا کر یہ کہا کہ یہ مرزے کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوئی قادیان کے اندر، حالانکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے اوپر کوئی وحی اتری ہی نہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے اتری ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اب اس کی طرف شیطان کی وحی تو آ سکتی ہے، رحمان کی وحی نہیں آ سکتی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرف وحی لاتا ہے، وہ بھی اپنے پیغامات پہنچاتا ہے،
اور وہ وہم میں پڑے رہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا خیر خواہ ہے، حالانکہ وہ ان کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ آگے نضر بن حارث کے بارے میں تیسرا جملہ نازل ہوا۔ نضر بن حارث یہ کہتا تھا کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم عاد ثمود کے قصے سناتے ہیں، میں بھی تمہیں اسفندیار کے قصے سناؤں گا، میں بھی تمہیں اور پرانی لوگوں کے قصے سناؤں گا۔ اور وہ کتابیں خرید کے لاتا، باندیاں لے کے آتا، اور وہ اپنے قصیدوں کے اندر پرانے لوگوں کے قصے پڑھتے، کہتے تھے وہ بھی تمہیں قصے سناتا ہے، میں بھی تمہیں قصے سناؤں۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی تمہارے لیے وہی قصے لے آؤں گا، وہی چیز اتاروں گا جو اللہ نے اتاری اس کی طرح کی ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ قرآن کے مثل لانا کسی انسان کے بس میں تو ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کا 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 15 صدی پوری ہونے والی ہے، چیلنج ہے باقاعدہ کہ اگر تم اس کے مثل لا سکتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ، تم اس کے مثل ایک صورت لا کے دکھاؤ اور اپنے اس کے اوپر جتنے تمہارے معبودان باطلہ ہیں جن کو تم مدد کے لیے پکار سکتے ہو ان کو بھی پکار لو، سب جمع ہو جاؤ، ایک مثل اس کے صورت چھوٹی سی بنا کے دکھا دو، ممکن نہیں کہ تم بناؤ۔ اور یہ نہیں کہ اس چیلنج کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ مسیلمہ کذاب نے بھی نعوذ باللہ من ذالک قرآن کے مقابلے میں کلام بنانے کی کوشش کی، تو اس نے کہا الفیل ملفیل خرطومہ طویل وذنبہ قلیل، یہ ہاتھی تم دیکھتے ہو کیسا ہاتھی ہے، اس کی سونڈ جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے۔ تو جب یہ بنا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس کو چوٹے مارے، کہا اس کو تم قرآن کا مقابلہ میں لاتے ہو؟ قرآن کا ایک ایک حرف اپنے اندر بہت بڑا ذخیرہ سمائے ہوئے ہے، اس میں کوئی پیغام ہے، کسی بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے اور اس کا کوئی نتیجہ ہے۔ بتلاؤ تمہارے اس کلام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس میں کیا پیغام آتا ہے؟ تو کبھی بھی قوم نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے مل کر ایک آدمی کو کہا، بہت ذہین فتین آدمی تھا، شاعر بھی تھا، کاہن بھی تھا، اس کو کہا ہم تیری ساری ضروریات پوری کریں گے، تم قرآن کا اس چیلنج کو توڑ دو، اس کے مقابلے میں کچھ چند آیات ہی صحیح بنا کر لا دو۔ اس نے کہا جناب میرے لیے بندوبست کریں، میں وعدہ کرتا ہوں 3 ماہ کے اندر اس کے مثل لا دوں۔ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، دن رات سوچتا رہا۔ اس وقت میں قلم دوسرے جو تراشنے والے قلم ہوتے تھے وہ قلم تھے، تو وہ لکھتا، قلم بناتا، پھر تراشتا، پھر لکھتا، پھر پھاڑ لیتا۔ 3 ماہ گزرے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی، کہا ابھی وقت کم ہے، 3 ماہ کی مہلت اور دے دو۔ میں نے بہت کوشش کی، جب جا کے دیکھا تو ایک کمرہ تراشوں کا بھرا پڑا تھا اور ایک کمرہ کاغذوں کا بھرا پڑا تھا جو اس نے پھاڑے ہوئے۔ پھر 3 ماہ مزید گزرے، پھر جا کے کہا ہاں، اس نے کہا ہاں میں نے اب کر لیا فیصلہ۔ کہا کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں تو قرآن کو بدل نہ سکا، قرآن نے مجھے بدل دیا۔ میں نے اس کو پڑھا، بار بار پڑھا اور کوشش کی اس کے مثل لانے کی، میں تو لکھ نہ سکا، البتہ میں قرآن کے اوپر ایمان لے آیا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، ورنہ میں اس کے مثل ضرور لے آتا، یہ ضرور اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ آگے فرما وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تو دیکھے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان کو کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنے نفسوں کو نکال دو، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ کے اوپر ناحق بات کہتے تھے۔ تم یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ ہمیں
اللہ کے شریک کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تم یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ ہماری طرف وحی کی جاتی ہے، تم یہ کہتے تھے اللہ کے مثل قرآن ہم بھی بنا سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات سے کبر اختیار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ رسوا کرنے والا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسوائی سے محفوظ فرمائے اور قرآن کی حقانیت پر ایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم أنت الأعز والأكرم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته۔